عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات: لا تشرك بالله شيئا إن قتلت أو حرقت ولا تعقن على والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خبرا إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله إلى آخر الحديث. محترم معزز صدر اجلاس، اسٹیج پہ موجود علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے موضوع اصلاح معاشرہ ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے مختلف کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، میگزینیں چھپ رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کی کوشش ہو رہی ہے، آئے دن جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں، لیکن کیا سماج کی اصلاح ہو رہی ہے؟ سماج کا سدھار ہو رہا ہے؟ سماج کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں کیا ان برائیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے؟
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئے دن جلسے اور جلوس ہوتے رہتے ہیں، علماء کے خطابات، مقرروں کی تقریریں، ہر قسم کی سہولیات اور کتابوں کی فراہمی، لیکن آئے دن معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو رہا ہے۔ کوششیں تو ہو رہی ہیں لیکن سماج کے اندر اصلاح کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سماج کے اندر جتنی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، سماج بالکل اسلامی طریقے سے، اسلامی ماحول کے اندر آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کی جو ترجمانی ہوتی ہے اس کے مطابق ڈھل جانا چاہیے، لیکن مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ جتنا علاج ہو رہا ہے، جتنی تقریریں ہو رہی ہیں، جتنے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جتنی میگزینیں چھپ رہی ہیں، اتنے ہی سماج دور ہوتا جا رہا ہے، سماج کے اندر اتنی ہی برائیاں پنپ رہی ہیں۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، آج ہمارا موضوع یہی ہے جیسا جانتے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی کی ایک پیاری حدیث پڑھی ہے جس کا راوی خود حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں اور راوی حدیث بھی وہی ہے۔ اس حدیث کے اندر کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جو مختصراً آپ کے سامنے جہاں تک ہو سکے بیان کروں گا، اس لیے کہ میں آپ کی نگاہ میں بالکل پرانا ہوں۔ ہمارے نئے مقرر خصوصی مہمان تشریف فرما ہیں، ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ ان کا خطاب ہم سنیں اور ہمارے سماج کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، فساد آ چکا ہے، سماج کے اندر خرابی آ چکی ہے، اور ان ساری خرابیوں کے سلسلے میں ہم اور آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات۔ حضرت معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 10 باتوں کی مجھے وصیت کی، مجھے 10 باتوں کی وصیت کی اللہ کے نبی نے۔ ان 10 باتوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہا اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ، اللہ کی ذات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا۔ ہمارا موضوع توحید اور شرک نہیں ہے، بس ایک اشارہ کر کے نکل جاؤں۔ اللہ کی ذات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا، اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ نہایت امپورٹنٹ۔ کہا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، تمہاری گردن اڑا دی جائے، یا تمہیں آگ کے اندر ڈال دیا جائے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا۔ ان قتلتا کو بعض محدثین نے قتلتا بھی پڑھا۔ جب اس قتلتا کو باب تفعیل کے اندر لے جائیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ معاذ، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہاری بوٹی بوٹی کر دیا جائے، تمہارا قیمہ قیمہ کر دیا جائے، لیکن اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ میرے عزیزوں اور بزرگ، شرک ہے کیا چیز؟ کس کو کہتے ہیں؟ اور اللہ نے کس چیز کے بارے میں کہا کہ میرے ساتھ غیر کو شریک نہ کیا جائے؟ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ شرک کے نقصانات کیا ہیں اور توحید کی خوبیاں کیا ہیں۔ جب توحید کی خوبی آپ سمجھ جائیں گے تو شرک کے نقصان آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، اور جب تک توحید کی خوبی آپ نہیں سمجھیں گے شرک کے نقصان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ توحید کی خوبی یہ ہے
کہ توحید انسان کو اپنے رب کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ توحید انسان کو اپنے رب کے بہت قریب کر دیتی ہے اور رب کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اب شرک کے نقصان کیا ہے؟ توحید اللہ سے قریب کرنے والی سب سے بڑی چیز، اہم چیز، اور شرک کا نقصان یہ ہے کہ شرک انسان کو رب سے کوسوں دور کر دیتا ہے اور اپنے ہی جیسے انسان کو ان کے مقام و مرتبہ کو اللہ سے بڑھا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ ہے شرک کے نقصان۔ میرے عزیزوں اور بزرگ، معلوم یہ ہوا کہ شرک اللہ کے قریب کر دیتی ہے، وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور توحید اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ دلیل کہیں گے، دلیل ایک صحابی رسول آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے لیکچر کو، آپ کی تقریر کو سماعت کروں، اس لیے کہ دور سے آیا ہوں، راستہ پر خطر ہے، جنگلات اور جھاڑیاں ہیں، اور اس کے اندر شیر ہیں، چیتے ہیں، بہت سارے جانور ہیں، اور شام کی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہم کو جانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی دو لفظوں میں آپ بتا دیں توحید کسے کہتے ہیں، بہت مختصر ٹائم میں آپ بتا دیں، چونکہ زیادہ دیر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے رکنے کی، ہم کو جانا ہے اور شام کی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توحید کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ذرا غور کیجیے آپ ایک چیز، کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ سنو تم جہاں جاؤ وہاں مجھے یاد رکھنا، یا تم جہاں جاؤ وہاں کہہ دینا یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کتنی اچھی بات بتائی توحید کو سمجھانے کے لیے کہ انسان تفصال اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تم سوال کرنے والے سوال کر رہے ہو، توحید کو سمجھنا چاہتے ہو، سن لو توحید یہ ہے کہ اگر کچھ مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مانگنا، اور اگر کوئی سوال کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے سوال کرنا۔ یہ ہے توحید۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ توحید اللہ کے مقام و مرتبہ کو اونچا ثابت کرتی ہے، اور توحید کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کے بالکل قریب ہیں، اس لیے حکم ہوا کہ تم قریب والوں کو پکارو۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تمہارے اوپر تو گھر والے نہیں آئیں گے، سب سے قریب جو ہے وہ، اور قرآن کہتا ہے کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ اے اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ سوال کریں میرے بندے کہ اللہ کہاں ہے تو کہہ دینا کہ میرا رب بہت قریب ہے۔ توحید نے قریب کر دیا اپنے رب کی۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں میں مانتے ہیں طاقت، میرے دوستو دلیل ان کے لیے سنتے جائیے۔ قرآن کہتا ہے والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ لوگ پکارا کرتے ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں کہ کھجور کو چھوڑ دو، کھجور کی گٹھلی کے اندر جو باریک چھلکا ہے اس کے بھی یہ مالک نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں ان کے اندر ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگر تمام کے تمام جمع ہو جائیں۔ اور یہیں تک نہیں،
مکھی کو پیدا کر کے اس کے اندر جان ڈالنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اگر مکھی کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے اس کو واپس لے لے. یہ ہے شرک کے نقصان. اور آگے چڑھیے. ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا بھی جو غیر اللہ کے در پہ مانگا کرتا ہے وہ بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. یعنی کمزور سے مانگا کرتا ہے. مخلوق سے مانگ رہی ہے اور بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے. میرے عزیزو یہ نقصان ہے سب سے زیادہ شرک. معلوم یہ ہوا کہ توحید اللہ کے بالکل قریب کر دیتی ہے، اور شرک کا ضد توحید ہے اور توحید کا ضد شرک ہے. یہ شرک اللہ سے کوسوں دور کر دیتا ہے، بہت دور کر دیتا ہے. میرے دوستو بس اتنا ہی. آگے چلیے. چونکہ ایک اشارہ تھا حدیث کے اندر جو بات آئی تھی کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی صورت میں شریک نہ کرنا. دوسرا ولا نوجوانوں کے لیے، یہ دوسرا پوائنٹ نوجوانوں کے لیے ہے. اور شاید ہمارے بوڑھے ماں باپ خوش ہو جائیں گے سن کر کے، چاہے اپنے بچوں کا حق ہی کیوں نہ دبایا. کہا ولا تکن والدیک، اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستانا، اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ نہ دینا، اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنا. ان امراک ان تخرج من اہلک و مالک، اگر تمہارے ماں باپ حکم دے دیں کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ کر نکل جاؤ، بیوی اور بچوں کو چھوڑ دو اور ہمارے گھر کو خالی کر دو، نکل جاؤ، تو اپنے والدین کی بات کو مان لینا، ٹھکرانا نہیں، دکھ نہ دینا. یہ بڑی عجیب بات سامنے آ رہی ہے. کہیں گے کیا کہ والد ہمارے تو کہہ رہے ہیں ابا کے چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، لیکن ماں باپ کی بات مان لو، ان کو دکھ نہ دو. تو میرے عزیزو یہ عجیب معاملہ لگتا ہے. ہماری بیوی ہم سے بہت محبت کرتی ہے، کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی ہے، ہمارے بچے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتے ہیں، اور والد یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو. کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آپ حدیث کو سنیں گے اور اس واقعہ کو یاد رکھیں گے سامنے جو آپ کے سامنے آنے والا ہے، تو بالکل معاملہ حل ہو جائے گا، سورج کی روشنی کی طرح آیا ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو آپ نے اچھی طرح سنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے. چونکہ اسماعیل دوسری بستی کے اندر رہا کرتے تھے، باپ کہیں دوسری جگہ پہ رہتے تھے، یہ ملنے کے لیے گئے اسماعیل کے یہاں. اب اسماعیل کی بیوی جو تھی شادی ہوئی تھی، نہ انہوں نے اپنے سسر کو دیکھا ہے نہ سسر نے اپنی بہو کو دیکھا. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. کیا اسماعیل کا گھر یہی ہے؟ ہاں یہی ہے. کہاں اسماعیل گئے ہیں؟ کہا وہ تو شکار کے لیے جنگل کے اندر گئے ہوئے. کب تک آئیں گے؟ شام تک آ جائیں گے امید. کہا اچھا، تو ظاہر سی بات ہے بھائی اسماعیل کے والد ہیں اور ان کی بہو ہے، خیریت حال چال پوچھیں. کہا اچھا بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے، رہن سہن تمہارا کیسا ہے، کس طریقے سے زندگی تمہاری گزر رہی ہے. تو میرے عزیزوں اور بزرگ، اسماعیل کی بیوی جو ان کے بہو تھی کہہ رہے ہیں کہ پوچھتے ہو کیسے گزر بسر ہو رہی ہے. ارے صبح کھا لیتی ہوں تو شام کو بھوکی، شام کھا لیتی ہوں تو صبح بھوکی. اگر آرام سکون کی زندگی ہوتی تو ہمارے شوہر جنگلات کے اندر کیوں جاتے شکار کرنے کے لیے، کیوں وہاں جاتے وہ؟ کہا اچھا بس کر، شکایت کا ڈھیر نہ لگا. سمجھ گیا میں کہ تو کتنا اللہ والی ہے، کتنا شکر گزار ہے، میں سمجھ گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنو، جب اسماعیل آ جائیں تو میرا سلام کہہ دینا ان کو. کہا نام؟
کہا نام چھوڑو تم، بس کہہ دینا کہ ایک بوڑھا آیا تھا، انہوں نے سلام کہا، اتنا کہہ دینا، اور ایک چیز یہ کہہ دینا۔ کہا اور کچھ؟ کہا یہ کہہ دینا کہ چوکھٹ اپنی بدل ڈالو۔ اب بہو ان کی سمجھنے لگی کہ یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے کیا؟ ارے چوکھٹ میں گرمی میں ہوا آتی ہے، سردی میں دھوپ آتی ہے، آرام ہی ہے، چوکھٹ خراب تو نہیں ہے، یہ چوکھٹ بدلنے کا رہے۔ کہا ہاں کہہ دینا چوکھٹ۔ کہا ٹھیک ہے کہہ دیں۔ اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، کھانا نکالا، بیوی کہہ رہی سنتے ہو جی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بوڑھا آیا تھا، بوڑھا، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ کہا بڑی اچھی بات، سلام کہا اچھی بات ہے، وہ ہمارے والد محترم ہوں گے۔ کہا اور کچھ کہا ہے؟ کہا ارے بوڑھا ناپ شناپ بک رہا تھا، نہ نام نہ پتہ نہ گاؤں، کچھ نہیں بتایا۔ کہا ارے کیا؟ کہا نام پوچھے نہیں بتایا۔ کہا کچھ اور بتایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا انہوں نے کہا کہ تم چوکھٹ بدل دینا، کہہ دینا اسماعیل کو کہ تمہارے اس بوڑھے نے کہا کہ چوکھٹ بدل دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال جب اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی کہ چوکھٹ بدل دو، اسماعیل کہنے لگے میری بیوی سن لو، یہ میرے باپ کا اشارہ تھا، تم نے شکایت کر کے ناشکری کر کے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہمارے ابا نے اشارہ دے دیا کہ اے اسماعیل ایسی عورت کو تم گھر کے اندر کیوں رکھے ہو جو ناشکر گزار ہے، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، کہیں ایسا نہ ہو اس ناشکر پن کی وجہ سے لڑکا بھی یا اسماعیل بھی عورت کی چنگل میں پھنس کر یہ بھی ناشکر گزاری کرنے لگے، اس لیے طلاق کا حکم دیا۔ غلط نہیں دیا، دین کو برقرار رکھا، دین کا خیال رکھا، اور دینداری کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ۔ میری بہنیں سن رہی ہوں گی، آج اگر فیئر اینڈ لولی نہ ملے، طوفان کھڑا ہو جائے گھر کے اندر، اگر انہیں کریم نہ ملے طوفان کھڑا ہو جائے۔ لیکن دوستو غور کرو ذرا، ایک معمولی سی بات کہی تھی حضرت اسماعیل کی اہلیہ محترمہ نے، ان کی بیوی نے، کہ صبح کھاتا ہوں تو شام کا ٹھکانہ نہیں، شام کھاتا ہوں تو صبح کا ٹھکانہ نہیں، صبح کا ٹھکانہ نہیں۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ ناشکری کی بنیاد پر باپ نے کہا کہ لو ان کو طلاق دے دو، یہ تمہارے گھر میں رہنے کے لائق نہیں۔ میرے دوستو اب ایسی صورت میں معلوم کیا ہوا کہ اگر یہ آرڈر اس وقت کے ماں اور باپ کو دے دیا جائے تو وہ ذاتی مفاد میں استعمال کرنے لگیں گے۔ چھوٹی بہو ہماری بڑی پرہیزگار ہے، بڑی خدمت کرتی ہے، بڑی بہو کو ہٹاؤ، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ چیز تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ عورت ناشکرہ ہے، یہ عورت شکر گزاری نہیں کر رہی ہے اپنے پروردگار کی، ورنہ نیک عورت جو ہوتی ہے گھر کو میرے دوستوں جنت بنا لیتی ہے۔ اور یہ عورت ایسا ہے کہ اگر ان کو پریشانی ہوئی، کھانا تو مل رہا ہوگا لیکن صاف کہا اگر صبح کھا لیتی ہوں تو شام کا پتہ نہیں، شام کھا لیتی ہوں صبح کا پتہ نہیں۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ ہے کہ ناشکری کا انجام جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے ہٹاؤ۔ اب اسماعیل کہنے لگے میری بیوی میری چاہت لاڈلی سن لو، ہمارے ابا اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر میں اطاعت کرتا ہوں تو اپنی باپ کی بات مانتا ہوں۔ میرے والد محترم نے اشارہ کر دیا، یہ اشارہ کیا کہ چوکھٹ تم ہو اور تم میرے گھر میں لائے رہنے کے لائق نہیں، تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اس لیے میں اپنے باپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرے عزیز اور بزرگ، یہ ہے معاملہ۔ اب آگے اگر ہم قدم بڑھاتے ہیں تو ادھر اشارہ ہے کہ اختصار کے ساتھ کتنا اختصار کروں، اس کا ٹائم تو نہیں ہے۔ بہرحال چلیے دو چیزیں، تیسری چیز لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمَّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ نماز، فرض نماز کو کسی حالت میں نہ چھوڑنا۔ جو وصیتیں کی گئی تھی اس میں تیسری وصیت یہ ہے
کہا کہ سنو فرض نماز کو کسی حالت میں نہ چھوڑنا. اہل حدیث لوگ، اہل حدیثوں ذرا یہ چیز سوچو، اہل حدیثوں کے اندر بڑی گنجائش نکلتی ہے اور نکالنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ اپنے اندر بھی کچھ خامیاں ہوتی ہیں، خالی دوسرے کی خامی نکالیں گے صحیح بات نہیں. اب جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدۃ، جان بوجھ کر قصداً فرض نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑے ہے کہ سنت آپ چھوڑ دیں گے. سنت آپ چھوڑ دیں گے یہ معاملہ نہیں. فرض نماز کسی بھی صورت میں آپ کو چھوڑنا نہیں. آپ پریشان ہیں، باپ آپ کا بیمار ہے، گاڑی کھڑی سامنے ہے، باپ اس کے اندر لگا ہوا ہے، آپ باوضو ہیں، فوری طور پہ دوڑ کے آپ آئے مسجد کے اندر فرض پڑھ لیے. اگر سنت موقتہ دوسری سنت اگر چھوٹ بھی جائے ایسی صورت میں، مجبوری کی صورت میں، تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن فرض نماز کسی بھی صورت میں چھوڑا نہیں. اور اگر فرض نماز چھوڑ رہے فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اور اگر تم نے نماز کو جان بوجھ کر فرض کی ادائیگی نہیں کی تو اللہ رب العالمین اپنی ذمہ داری سے بری. مرو کٹو جاؤ جیسے ہو، کوئی پرواہ نہیں. ابھی اتنے علماء کرام ہمارے آئے ہیں نا، ان کو آپ کھانا کھلائیں گے تو مولی چھلیں گے آپ، دھلیں گے آپ، کتریں گے آپ، لیکن جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو مولی کو تو چھلا جاتا ہے سلاد بنانے کے لیے، دھویا جاتا ہے، لیکن اگر یہ معاملہ رہا کہ اللہ کی نافرمانی کیے، فرائض کو غائب کیے، سن لو مولی کی طرح ان کو تو دھونے کی فرصت مل جاتی ہے، تمہاری آخری تمنا بھی نہیں پوچھی جائے گی، طہارت کا موقع نہیں دیا جائے گا، تم کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں ملے گی اور قتل کر دیے جاؤ گے. اور آج ہو رہا ہے ہمارے سماج کے اندر، ہو رہا ہے. سوچتے ہو آرام سے ہم ہیں، ذرا آسام کی تاریخ کو اٹھاؤ، برما کے دیکھو، یہاں نہیں افغانستان کو دیکھو، آپ بنگلہ دیش کو دیکھو، اور خود پاکستان کے حالات کا جائزہ لو. یہ سارے حالات و قوائف ہمارے سامنے موجود ہیں. مسلمان آج خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، مسلمانوں کی مال، عزت، آبرو، ساری چیز خطرے کے اندر موجود، لیکن دوستو کوئی محافظ نہیں. ہماری آخری تمنا نہیں پوچھی جائے. کہاں گئے؟ کیا کر رہے ہو؟ کیوں؟ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ سے بغاوت کرو گے، نبی کی سنت کو پاؤں تلے رون دو گے، سنت رسول کا مذاق اڑاؤ گے، استہزاء کرو گے، تو سن لو مسلمانوں، تم کہیں بھی مرو گے، کہیں بھی کٹو گے، اللہ اپنی ذمہ داری الگ ہو جائے گا. سو دوست، تم اگر اپنی ذمہ داری سے، اس لیے کہ تم کو خیال نہیں جب اللہ کا، تو اللہ تمہارا خیال کیوں کرے گا؟ یہی حال ہے اس وقت مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. کبھی تو لنچنگ کا معاملہ سامنے آیا، تو کبھی کچھ معاملہ سامنے آیا، کبھی جیلوں کے اندر ٹھوس دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہ باغی ہو گئے، اللہ کے یہ باغی ہو گئے. اور اتنے باغی ہوئے، میں کھلے عام کہہ دیتا ہوں، تمام مساجد کا جائزہ لے لو، صرف جلسے اور جلوس کرانے سے کچھ نہیں ہوتا. جلسے اور جلوس تو مولوی کر لیں گے، چلا لیں گے، کھلا دیں گے، کھا لیں گے، لیکن دوستو جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تب تک اصلاح سماج کی نہیں ہوگی. تمام مساجد کا جائزہ لے لو اور صبح کی فہرست میں نوٹ کر لو کتنے نمازی آپ کے مساجد کے اندر، کتنے رکوع و سجود کرنے والے، کتنے قیام و قعود کرنے والے، اور کتنے لوگ تمہارے یہاں موجود رہتے ہیں. پتہ چل جائے گا کہ ہمارے سماج کی کتنی اصلاح ہو رہی ہے، ہمارے سماج کے اندر خرابی جو تھی کتنی دور ہو رہی ہے. میرے عزیزوں اور بزرگوں، من ترک صلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جو فرض نماز چھوڑ دے، نماز کو ترک کر دے، تو اللہ رب العالمین بری ہو گیا ان سے، اپنی ذمہ داری سے. جاؤ تم مرو، کچھ بھی ہو جاؤ، کوئی مطلب نہیں. کیا وقت کمی ہے؟ حالات نے مجبور کیا، وقت کی کمی دامن گیر ہے، اس لیے قدم آگے بڑھانے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ
جو چیزیں ہم نے کہی ہے ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. جن لوگوں نے سنا ہے کہ اللہ انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں آئے دن پنپ رہی ہیں اے اللہ ان برائیوں کی خاتمے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آج بہت سارے معاملات سماج کے اندر ہیں، ان سارے معاملات کو تو سدھار دے اور مسلمانوں کو نمازی بنا دے، صراط مستقیم پر گامزن کر دے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ. کیا ہی تھا خوب تیرا انداز دلکشانہ، کیا ہی تھا خوب تیرا انداز دلکشانہ، تڑپا گیا دلوں کو تیرا واعظ ناصحانہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو سن